حابیل و قابیل کی داستان قرآن میں سورہ معاہدہ میں بیان ہوتا ہے۔ یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ہے۔ ان میں سے ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور کھیتی باڑی کرتا تھا۔ یہ مزاج کے اعتبار سے تیز اور فطرتاً برائی کے جانب راغب تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی اس کے برعکس تھا۔ وہ نیک سیرت، متقی، ملک سرل مزاج کا تھا۔ اس کا پیشہ بھیڑ بکریاں چرانا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عابدین وائس یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات۔ حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں بیک وقت ایک لڑکا اور ایک لڑکی جڑوا پیدا ہوتے تھے، اور ان بچوں کی آپس میں نکاح کا یہ دستور تھا کہ ایک بار پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسرے مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ اس شرعی دستور کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی کا مسئلہ پیش آیا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور اس کی بہن جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی حابیل کی بہن سے بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ قابیل یہ چاہتا تھا کہ اپنی جڑوا بہن سے خود ہی نکاح کر لے، اور دستور کے مطابق حابیل کو یہ موقع نہ دے جو اس کا شرعی حق تھا۔ جب یہ کشمکش طول پکڑ گئی اور کسی طرح افہام و تفہیم کا سلسلہ کامیاب نہ ہو سکا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے وحی الہی کی ہدایت پر اس قصے کا اس طرح فیصلہ دیا کہ دونوں بیٹے اپنی اپنی کمائی سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرے۔ جس کی قربانی قبول ہو جائے وہی اپنا ارادہ پورا کرنے کا مستحق ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کا یہ دستور تھا کہ کسی بلند مقام پر اپنی نظر اور قربانی رکھ دی جاتی، آسمان سے آگ نمودار ہوتی اور اس کو جلا دیتی تھی۔ نظر قبول ہونے کی یہ علامت سمجھی جاتی تھی۔ اس دستور کے مطابق حابیل چھوٹے بھائی نے اپنی جانوروں میں سے ایک فربا جانور اللہ کے نظر کیا، اور بڑے بھائی حابیل نے اپنی کھیتی کی غلے سے ردی قسم کا اناج قربانی کے لیے پیش کیا۔ جب دونوں نے اپنی اپنی نظر ایک بلند پہاڑ پر رکھ دی تو آسمان سے آگ نمودار ہوئی، اور چھوٹے بھائی حابیل کی نظر کو جلا دیا، اور قابیل کی نظر ویسے ہی پڑی رہی۔ اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا کہ حابیل حق پر ہے اور قابیل ظلم اور ناحق پر۔ قابیل نے اللہ کے اس فیصلے کو قبول نہ کیا اور اپنے چھوٹے بھائی حابیل کا دشمن بن گیا۔ بعض و عداوت نے قابیل کو اس حد تک دیوانہ بنا دیا کہ وہ اپنے حق پرست بھائی کو قتل کرنے کی فکر میں پڑ گیا۔ حابیل کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو وہ اس گناہ کے تصور سے کام گیا، اور اپنی تقوی و نیکی کو باقی رکھنے کے لیے اپنے ظالم بھائی سے یوں مخاطب ہوا: بھائی تیری جو مرضی ہو وہ کر گزر، میں تو اس گناہ میں خود کو ملوث نہیں کروں گا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر تو میری قتل کے در پہ ہے تو میں تیرے قتل کے در پہ نہیں ہوں۔ رہا قربانی والا معاملہ تو وہ واضح ہے کہ اللہ نیک اور حق پرست انسانوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے۔ یعنی اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ میری کسی قصور کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تجھ میں تقوی نہیں ہے، لہٰذا مجھے قتل کرنے کے بجائے تجھے اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ قربانی کی اس امتحان سے تجھ کو ہدایت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے، یہی دنیا و آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے۔ حابیل کی مخلصانہ نصیحت و ہدایت کا الٹا اثر ہوا، اور قابیل نے طیش میں آ کر اپنے حق پرست بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ روئی زمین پر ابھی تک قتل انسانی کا حادثہ نہیں ہوا تھا، اور غالباً یہ دنیا میں پہلی موت بھی تھی۔ حابیل مظلوم کی لاش زمین پر پڑی رہی۔ نسل انسانی کا یہ پہلا ناحق خون تھا۔ قابیل کا جنون انتقام جب سرد پڑا تب یہ فکر لاحق ہوئی کہ اپنے اس عمل بد کو کس طرح چھپایا جائے اور لاش کا کیا انتظام کیا جائے۔ اب تک دفن کرنے کا طریقہ جاری نہیں ہوا تھا۔ قابیل اپنے مظلوم بھائی حابیل کی لاش کو اپنی پشت پر لیے پھرتا رہا۔ کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئی۔ جب تک گیا تو اللہ تعالیٰ نے دستگیری فرمائی۔ ایک کوے کو دیکھا کہ وہ زمین کوریت کر گڑھا بنا کر ایک مردے کوے کو اس میں چھپا رہا ہے۔ تب حابیل کو احساس ہوا کہ مجھے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، چنانچہ زمین کھود کر اس میں اپنی بائی کی لاش کو چھپا دیا۔ اس عمل کے بعد اپنی کم عقلی پر افسوس کرنے لگا کہ ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں جو اپنے جرم کو چھپانے کی بھی اہلیت نہیں رکھتا۔ افسوس، میں ایک حقیر جانور سے بھی کمتر ہوں، اور مجھ میں اتنی بھی عقل نہیں۔ اس کے بعد اس کی عقل جاتی رہی، بدن سیاہ پڑ گیا اور اسی حالت میں وہ فوت ہو گیا۔
حابیل چونکہ خدا کا مقبول بندہ تھا، اس لیے اس کے بدن کی تعظیم و تکریم کے لیے دفن کا پاکیزہ طریقہ رائج کیا گیا، جو قیامت تک کے لیے نسل انسانی کی سنت قرار پائی، اور اس سے بہتر اور کوئی طریقہ آج تک وجود میں نہ آیا۔ دراصل نیک لوگوں کی حیات و وفات دونوں ہی نرالی ہوتی ہے۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ حابیل اور قابیل کا یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اسے لائک کیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل عابدین وائس کو سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بروقت ملتی رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔